انصاف نیوز آن لائن میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال سے 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک نومبر آج اکتوبر کے یعنی گزشتہ 13 مہینوں سے اسرائیل جو ہے اس غزہ میں بمباری کر رہا ہے، اور اب تک 40,000 بلکہ 50,000 سے زائد غزہ کے باشندے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اب اسرائیل جو ایک نیا محاذ کھولا ہے لبنان میں، وہاں بھی بمباری کر رہا ہے، وہاں بھی بڑے پیمانے ہزاروں افراد کی وہاں موت ہو چکی ہے، اور ایران سے الگ محاذ لائی جا رہی ہے۔ دنیا کو اسرائیل یہ دکھانے میں آمادہ ہے، دکھا رہا ہے کہ وہ اسرائیل اور غزہ میں اور لبنان میں اپنے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے پرعزم ہے، اور پوری قوت کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کا خاتمہ کر رہا ہے۔ لیکن در حقیقت اب جو رپورٹیں آ رہی ہے، بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا سے جو رپورٹیں آ رہی ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیل میں فوج کم ہوتی جا رہی ہے، اور اسرائیلی فوجوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، اور ان حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، یا پھر ہمیں آرام دیا جائے اور ایک نئی فوج بھرتی کی جائے۔ اب ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل میں نئی سینا کو بحال کیا جائے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل میں اس وقت ہر ایک نوجوان کا فوج میں بھرتی ہونا لازمی ہے، قانون ہے، اور اس میں کچھ ہی لوگوں کو استثناء حاصل ہے۔ ہر نوجوان کو جب بھی پیدا ہوتے ہی اس پہ ایک فرض ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس جنگ کا حصہ بننا ہے۔ اب تک جو اسرائیلی فوج کی جو ہلاکت ہوئی ہے، اور اسرائیلی فوج کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 350 فوج ہلاک ہوئے ہیں، اور لبنان میں اس کے 2 درجن کے قریب 24-25 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں جو فرانسیسی اخبار ایجنسی ہے AFBI کے مطابق اسرائیلی فوج 7 اکتوبر کو اب تک 3 لاکھ، اس کے بعد 3 لاکھ کے قریب ریزرو فوج ہوتی ہے جو دنیا میں کہیں بھی رہتی ہے، لیکن وہ اس کا رجسٹریشن ہوتا ہے، وہ وہاں سے طلب کر چکی ہے۔ اب یہ ریزرو فوج بھی بول رہی ہے کہ اب ہمیں آرام چاہیے، اور ہمیں بہت تھک چکے ہیں، اور کئی فوجیوں نے کہا ہے کہ بھائی اجتماعیت تو ضروری ہے، کہ ایک فرد کی آزادی سے کہیں زیادہ اجتماعی مفادات کی محافظت کرنا ضروری ہے، لیکن ہم اپنے اس جنگ کی وجہ سے اپنے خاندان، اپنے بچوں کی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل میں اس قدر غیر معاشی طور پہ انکولیٹی تو ہے ہی، نظام میں بھی انکولیٹی ہے۔ وہاں پہ الٹرا آرتھوڈکس یہودی ہیں جن کی تعداد جو ہے تقریباً 14% کے قریب ہے۔ 13 لاکھ آرتھوڈکس اسرائیلی ہیں، جس میں سے ان کے مردوں کو استثناء حاصل ہے کہ وہ فوج میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل میں کس طرح کا دوہرا رویہ اسرائیل کا ہے، کہ ایک طرف یہ کہ ہر نوجوان کو فوج میں شامل ہونا ہے، لیکن الٹرا آرتھوڈکس جو یہودی ہیں جو مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو فوج میں شامل ہونے سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ اب اسرائیل میں اسی بات کو لے کر بغاوت ہو رہی ہے کہ ہم ایک طرف اپنے ملک کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، اور یہ جو الٹرا آرتھوڈکس یہودی جن کو تمام سہولیات حاصل ہیں، ان کو مذہبی رہنما اور پیشوا ہونے کا حق حاصل ہے، اور تمام ملک کی سب سے زیادہ سہولیات میں سب سے زیادہ یہ طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو استثناء حاصل کیوں ہے؟ اور اگرچہ کچھ اس طبقے کے بھی کچھ لوگ جو رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہوئے ہیں، ایسی بھی رپورٹ ہے، لیکن الٹرا آرتھوڈکس کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ ناراضگی ہے۔ اسرائیلی ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ IDI کی رپورٹ کے مطابق الٹرا آرتھوڈکس اسرائیل کی یہودی آبادی کا 14% ہے، جو تقریباً 13 لاکھ بنتے ہیں۔ 13 لاکھ افراد وہ شرافیہ ہیں جن کے بچے، جن کے لوگ فوج میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات خیال رکھنے کی ہے کہ 1948 میں جب اسرائیل کا وجود میں آیا، جب اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کی سازش کے ذریعے اسرائیل ایک نجائز ریاست کا وجود، اس وقت ایسے طبقے کے صرف 400 افراد ہوتے تھے جن کو یہ فوج سے مستثنی رکھا گیا تھا۔ آج آبادی کا 14% طبقہ ہو گیا ہے جن کو فوج سے استثناء، جس میں فوج کی شمولیت سے استثناء حاصل ہے، اور یہ طبقہ وہی جن کو تمام سہولیات حاصل ہیں۔ اب اس طرح کی کئی ویڈیو آ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں، میں ایک ویڈیو اپنے انصاف نیوز آن لائن کے قارئین کے لیے شیئر بھی کروں گا، جس میں دکھلایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی جو ہے اپنے بچوں کے، اپنے گھر کی عورتوں کی لباس کو لے کر دکھا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تھکا ہوا ہے، اپنے فیملی سے ملنے کی کتنے متمنی ہیں۔ لیکن اس کا برعکس دوسری طرف دیکھیں گے، غزہ میں اتنی بڑے پیمانے تباہی اور بربادی ہونے کے باوجود بھی، اور بڑے بڑے لیڈران اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار کی موت کے بعد بھی حماس جو ہے اسرائیل کے خلاف پرعزم ہے۔ حزب اللہ کے صدر حسن نصر اللہ کے انتقال کے بعد بھی حزب اللہ جو ہے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک طرف تباہی ہے، بربادی ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار کا استعمال ان کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی حماس اور حزب اللہ آزادی کے لیے پرعزم ہے، اور
ہر صورت میں اسرائیل کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ہے جس کے پاس تمام فوجی طاقتیں ہیں، امریکہ کی مدد ہے، برطانوی مدد ہے، پوری دنیا کے سپورٹ ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان حکومت جو گرچہ عالمی پلیٹ فارم پہ اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے اور فلسطین کی حمایت کرتا ہے، لیکن اندرون خانہ ایسی رپورٹیں آئی ہیں جو ہندوستان بھی فوجی ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اسرائیلی فوجی جو ہے ہمت ٹوٹ رہا ہے اور شکست ہے، اور یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ اسرائیل جو ہے جنگ ہار رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پھیلائیں۔